معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحقیق کی دنیا میں ایک نیا شاہکار یا ایک نئی ریسرچ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 17,000 قبل المسیح کی کتاب اگر آج کے دور سے حساب سے دیکھیں تو جسے 19,000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس میں کس ہستی کا ذکر ہے اور اس ہستی سے مراد کون ہیں، یہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1773 سے پہلے عیسائی دنیا میں دا بک آف اینوک کا عام ذکر نہیں ملتا۔ جیمز بروس اسکاٹ لینڈ کے سیاح نے سب سے پہلے یہ کتاب ایتھوپیا سے، جو ایتھوپین چرچ ہیں آرتھوڈاکس، ان سے یہ کتاب لی اور یورپ لے کر آیا، جس کا اس دور میں تقریباً 100 سال بعد ترجمہ ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ جارج ہنری اسکوڈے نے 1882 میں کیا، اور جب اس کے مدرجات سامنے آئے تو یہ اتنا مقبول ہوا کہ خود کرسچن نے اگلے سال ایک اور رچرڈ لارنس نے 1883 میں ترجمہ کیا، پھر R.H. چارلس نے اسی کتاب سے 1917 میں ترجمہ کیا، افراہیم اسحاق نے 1983 میں ترجمہ کیا، اور ماضی قریب میں ایک اور اینڈی میکریکن نے 2002 میں اس کا ترجمہ کیا۔ اور یہ کتاب اصل زبان اس کی گی زبان تھی، جو اب دنیا میں کسی ملک میں یہ زبان نہیں بولی جاتی۔ اس کتاب کا چیپٹر نمبر 93 ہے، جس کا دا پروفیسی آف 10 ویکس، 10 ہفتوں کی پیشن گوئیاں ہیں، اور یہ کتاب منسوب ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جیسا کہ یہ اسلامی ہر عالم جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر صحیفے میں کیا، جیسا قرآن پاک میں بھی ہے الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو کتاب ملی، چاہے وہ انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، صحف موسیٰ ہوں، صحف ابراہیم ہوں، یا اس سے پہلے جتنے انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے رہے، آتیناہم الکتاب، جن کے پاس کتاب پہنچی ان کو اللہ کے حبیب کا علم کتنا یقینی تھا، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی شک شبہ نہیں پڑتا، اسی طرح اللہ کے حبیب کی اتنی واضح نشانیاں ہیں، وہ ایسے اس کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ کتاب دا بک آف اینوک عیسائیوں اور یہودیوں کی ریسرچ کے مطابق، جس کی ایج 19,000 سال پرانی ہے، اس میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت ادریس نے جب آنے والے ادوار کی پیشن گوئیاں اپنی اس کتاب میں لکھیں کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا، تو اس چیپٹر کو ویک کے حساب سے تقسیم کیا۔ یہاں ویک استعارہ کے طور پر ہے، اصل اس سے زمانہ مراد ہے، صدیاں مراد ہیں، اب کتنی واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ نے ذکر کیا پہلے ویکس کا، یعنی پہلی صدی کا یا پہلے زمانے کا، کہا اس زمانے میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ دوسرے زمانے میں کہا ایک شخص بچے گا جب تباہی ہو جائے گی۔ تمام محققین کا اتفاق ہے کہ اس سے حضرت نوح مراد ہیں، جو دوسرے ویک میں جن کا ذکر ہے۔ تیسرے ویک میں جن کا ذکر ہے، اس سے مراد حضرت ابراہیم ہیں۔ چوتھے ویک میں جن کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں ایک قانون کی بات ہوئی، ایک لا کی بات ہوئی کہ انسانوں کو ایک لا ملے گا۔ آج بھی یہودیوں کے نزدیک تو ہے ہی، بلکہ عیسائیوں کے نزدیک بھی شریعت موسوی ہی نافذ العمل ہے۔ حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی، عیسائی اسے مستند مانتے ہیں، مسلم مانتے ہیں، اور اسی پر آج بھی عمل پیرا ہیں۔ یہ ان کی اناجیل میں آج بھی مذکور ہے کہ شریعت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی ہی ہے۔ اس کے بعد چوتھے ہفتے میں، پانچویں میں بلکہ، پھر ایک اور ہادی کا ذکر ہے، اور اس میں ساتھ یہ مذکور ہے کہ وہ عبادت کا ایک گھر بنائیں گے، اور سب کا اتفاق ہے کہ پہلی دفعہ یہودیت میں مستقل گھر جو عبادت کے لیے بنا، اسے ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور جسے ہم بھی آج مسجد اقصیٰ کے طور پر پہچانتے ہیں، چاہے ہمارے نزدیک اس کی تاریخ قدیم ہے، لیکن یہ ہیکل سلیمانی اس کتاب میں ذکر موجود ہے کہ ایک گھر بنایا جائے گا عبادت کا۔ اور تمام یہودی و عیسائیوں کا اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان کا دور 5ویں ہفتے میں ذکر ہو رہا ہے۔
چھٹے ہفتے میں جس ہادی کا ذکر ہے کہ پھر قوم گمراہ ہو جائے گی اور ایک اور ہادی اس کی ہدایت کے لیے آئیں گے، اور ان کا ذکر ہے کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، تو سب نے فوراً اتفاق کر لیا کہ چھٹے ہفتے میں جس کا ذکر ہے یہ پیارے عیسیٰ ہیں، عیسیٰ بن مریم ہیں علیہ السلام۔ اب اس کے بعد ایک اور ہادی کا ذکر ہے، اور یہ 7ویں ہفتے میں ہے، اور اس کتاب میں 7واں 8واں 9واں 10واں 10 ہفتے ہیں۔ 7ویں سے 10ویں کے درمیان ایک ہی ہادی کا ذکر ہے، یعنی جو یہ آئے گا یہ ہادی خاتم النبیین کے طور پر آئے گا، اس کے بعد کوئی اور ہادی مذکور نہیں ہے، کسی اور ہادی نے نہیں آنا۔ اب یہ ہادی اس سے پہلے تک تو تمام مترجمین محققین اتفاق کرتے رہے کہ پچھلے جن کا ذکر ہے یہی لوگ ہیں، لیکن 7ویں ہفتے میں آ کر ان کے قلم رک جاتے ہیں، اس ہادی پر قلم لکھتے ہوئے ان کے کانپ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر حقانیت انصاف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور یقیناً اگر یہاں پر یہ کتاب کا یہ حصہ محفوظ رہا تو یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، مختلف تفصیلی ترجمے میں ایک دو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ہفتے کے بارے میں لکھا کیا۔ میرے پاس سب سے پہلے جو سب سے پرانے ترجمے ہیں ان میں سے ایک ہے رچرڈ لارنس کا، جس نے 1883 میں ترجمہ کیا، اور یہ کتاب اس کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ لکھتا ہے آفٹر ورڈ ان دا 7th week، 7ویں ہفتے کا جب ذکر کیا، a preserved generation shall arise, abundant shall be its deed and its deed perverse, during its completion the righteous shall be elected from the everlasting plants of righteousness, and to them shall be given the sevenfold doctrine of his whole creation۔ یہ پرانا ترجمہ ہے۔ اب جو نیا ترجمہ ہوا ماضی قریب میں اس کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا and after this in the 7th week an apostate generation will arise, and many will be its deed, but all its deed will be apostasy, and its end the chosen righteous from the eternal plants of righteousness will be chosen, to whom will be given sevenfold teaching concerning his whole creation۔ یہ 2002 کا ترجمہ انڈی میکریکن کا ہے۔ اب ان دونوں ترجموں میں جو مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پھر کفر و شرک ارتداد ہر طرف پھیل جائے گا، لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کے اختتام پر جب یہ عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ نیکوکار راس بازی کا جو ابدی شجر ہے اس سے ایک اور راس باز ایک ہادی کا انتخاب کرے گا، جس کی 7 پرتوں یعنی 7 ادوار کی تعلیمات ہوں گی، اور یہ تعلیمات اس کا علم 7 ادوار پر بھی ہوگا، اور اس کی تعلیمات ہول کریشن کے لیے ہوگی، تمام مخلوق کے لیے ہوگی۔ اب حضرت عیسیٰ کے بعد جس کی تعلیمات ساری مخلوق کے لیے ہیں، جس کا علم تمام ادوار پر مشتمل ہے، وہ ایک ہی شخصیت ہے جسے دنیا آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ وہ ہے جو گیز سے آیا، جو حبشہ سے ایتھوپیا سے آیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور ریسرچ بیان کرتا ہوں۔ 1947-48 میں ڈیڈ سی میں کچھ غاروں سے نسخے ملے، جن میں ایک نسخہ دا بک آف انوک کا بھی تھا، اس کے چند صفحے ملے، اور یہودیوں کے پاس جو لائبریری ہے قمران کی لائبریری، اس میں اس کے پارچہ جات پر جو ریسرچ ہوئی، یہودیوں کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بھی 400-500 سال پرانا نسخہ ہے، یعنی اس کے لکھے جانے کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عیسیٰ سے بھی پرانی ہے، اور جو گیز ہے اس زبان کی عمر کم ہے، لیکن یہ ہیبرو عبرانی زبان میں نہیں ہے جو یہودیوں کی زبان تھی، بلکہ یہ ارامی زبان میں ہے، ارامک میں ہے، اور رامی کس سے منسوب ہے؟ ارم بن سام بن نوح، یعنی حضرت نوح کے پوتے کی جو زبان تھی اس میں یہ لکھا ہوا نسخہ ہے، اس دور کا ہے۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک حضرت ادریس جو ہیں وہ حضرت نوح کے بھی جد اعلیٰ تھے، آپ سے 3-4 پشتے پیچھے ہیں وہ، اور جس زبان میں لکھا گیا وہ حضرت نوح کے پوتے کی زبان ہے، اور لکھنے کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عیسیٰ سے بھی 400-500 سال پرانی ہے، جو آج ان کی ریسرچ میں ان کے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک عیسائی پادری
جس کا نام ہے جوزف مائلک، اس نے ترجمہ کیا۔ اس کے ترجمے میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی یہودیوں کے پاس جو سب سے قدیم نسخہ ہے اس میں بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، اینڈ آل اٹس ڈیڈ شیل بی ڈن ان اپوسٹسی اینڈ ود اٹس اینڈ دے شیل بی چوزن دا لیکٹ فار وٹنسز ٹو رائٹیسنس فار دا انٹرنل پلانٹ آف رائٹیسنس۔ یعنی یہ جو آخری جس کو ہدایت کے لیے چنا جائے گا، ان کی ایک نشانی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سارے نیک اعمال پر گواہ بن کر آئیں گے۔ ایک تو ان کا علم کی بات ہے کہ ان کو علم تمام ادوار کا علم ہوگا، اسی لیے گواہ ہوں گے، اور تمام عملوں پر گواہ ہوں گے۔ اور یہی خوبی صرف ایک ہی نبی کی ہے جو تمام پر گواہ بن کر آئیں گے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ جب رب تعالیٰ فرماتا ہے ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ایک دوسری آیت میں من انفسہم کے الفاظ ہیں کہ انہی میں سے گواہ لائیں گے، اور یہ گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یقیناً یہ بک آف ایناک میں جس ہادی کا 7ویں ہفتے میں ذکر ہے، جس کی صراحت موجود ہے کہ آفٹر ورڈز یا آفٹر دس کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کے دور میں ایک ہی ہادی ہے، اور ایک ہی کے بطور ہادی ہونے کا ذکر ہے، یعنی خاتم الانبیاء خاتم الرسل جو ہوگا وہ اس 7ویں ہفتے میں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد ایک ہی نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت جو دنیا کا سب سے قدیم نسخہ ہے، جس کی ایج عیسائی یہودیوں کے مطابق 19,000 سال پرانی ہے، اور جو تحریر ہے اس کی عمر بھی 2500-2600 سال پرانی ہے، اور اس میں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کسی طرح بھی ہماری دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ڈیڈ سی اسکرول چند صفحات ملے، ان چند صفحات کا جو ترجمہ کیا گیا ان میں سے ایک صفحے میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر محفوظ رکھا ہے۔ یہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر دا بک آف ایناک کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اس حوالے سے تفصیلات پڑھنی ہوں تو میری کتاب تحفظ ناموس رسالت اسلامی و عالمی قانون پر تفصیلاً ہر چیز درج ہے، بلکہ ان کا عکس بھی موجود ہے کتابوں کا۔ آپ میں سے جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔